بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم فصل المفعول به وهو اسم ما وقع عليه فعل الفاعل مقصد ثانی یعنی منصوبات کی یہ دوسری فصل ہے۔ اس سے پہلے آپ نے مفعول مطلق کا بیان پڑھا اور اب اس فصل میں منصوبات کی دوسری قسم مفعول بہ کا ذکر فرما رہے ہیں۔ یاد رہے کہ مفعول بہ ان پانچوں مفعولات میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والا منصوب ہے، کیونکہ جو فعل متعدی ہوتا ہے تو اس کے لیے جہاں فاعل لازم ہوتا ہے وہیں مفعول بہ بھی اس کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس مفعول کا کبھی ذکر کیا جاتا ہے، کبھی نہیں ذکر کیا جاتا ہے، جبکہ فاعل کا ذکر ضروری ہوتا ہے، مگر یہ ہے کہ فعل متعدی کے لیے مفعول ضرور ہوگا۔ اور متعدی کی تعریف آپ پڑھ چکے ہوں گے کہ جو فاعل پر پورا نہ ہو بلکہ مفعول کو بھی چاہے، یعنی ایسا کام کہ جس کا تعقل فاعل کے علاوہ ایک دوسری چیز پر بھی موقوف ہو، کہ جب تک وہ چیز نہ تصور میں آئے تب تک فعل کا معنی متعقل اور متصور نہ ہو سکے، سمجھ میں نہ آ سکے۔ تو اس لحاظ سے ہر فعل متعدی کے لیے مفعول بہ ضرور ہوگا، اور پھر اس کی قسمیں بھی آپ نے پڑھی ہیں کہ متعدی بیک مفعول، متعدی بدو مفعول، متعدی بصح مفعول۔ تو اس لیے مفعول بہ سب سے زیادہ ان مفعولات میں پایا جاتا ہے۔ مفعول بہ کس کو کہتے ہیں؟ تعریف کر رہے ہیں، وَهُوَ اسم ما وقع علیہ فعل الفاعل۔ ہاں، المفعول بہ میں ایک لفظی بات سمجھ لیں کہ بہ میں جو ضمیر ہے، یہ ضمیر المفعول میں جو الف لام ہے اس کی جانب لوٹتی ہے، کیونکہ یہ الف لام اسمی ہے الذی کے معنی میں۔ تو گویا کہ کو اگر ہم اس میں موصول کی صورت میں دکھائیں اور مفعول کو فعل کی تعویل میں کر دیں تو تقدیر عبارت یوں ہوگی الذی یفعل بہ۔ تو بہ میں جو ضمیر ہے وہ الف لام کی طرف لوٹتی ہے۔ ایسے ہی المفعول فیہ، المفعول لہ اور المفعول معہ میں بھی۔ ہاں، تعریف کریں، وَهُوَ اسم ما وقع علیہ فعل الفاعل۔ اسم کی اضافت ہو رہی ہے ما اسم موصول کی طرف۔ یہ ما یہاں پر اسم موصول ہے اور اس اسم موصول کا صلہ وقع علیہ فعل الفاعل ہے، اور موصول کی طرف لوٹنے والی ایک ضمیر جو جملے میں چاہیے وہ ہے علیہ میں جو ضمیر ہے یہ لوٹ رہی ہے ما موصول کی طرف۔ وقع کا فاعل ہے فعل الفاعل میں، فعل جو ہے یہ وقع کا فاعل۔ تو اب ترجمہ ہوگا کہ مفعول بہ اس کا نام ہے جس پر فاعل کا فعل واقع ہو۔ یہ ترجمہ نہیں ہوگا کہ وہ ایسا اسم ہے جس پر فاعل کا فعل واقع، بلکہ اس کا اسم ہے جس پر فاعل کا فعل واقع ہو۔ یاد رکھیں، اسم یہ کلمہ کی قسم ہے اور کلمہ لفظ کی قسم ہے۔ پتہ یہ چلا کہ اسم لفظ ہوتا ہے اور فاعل کا جو فعل ہوتا ہے وہ لفظ پر نہیں واقع ہوتا، لفظ تو اس کو بیان کرتا ہے، وقوع تو کسی چیز پر، کسی شے پر ہوتا ہے۔ تو جس شے پر فاعل کا فعل واقع ہو رہا ہے اس کے لیے جو اسم لایا جائے، اس کا جو لفظ ذکر کیا جائے وہ مفعول بہ ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں مفعول بہ اس کا نام ہے جس پر
فاعل کا فعل واقع ہو، کا ضرب زید عمرا، جیسے ضرب زید عمرا، اس مثال میں عمرا یہ مفعول بہ ہے، کیونکہ عمر کا لفظ جس ذات پر دلالت کر رہے ہیں، یعنی جس کا نام عمر ہے، اس پر زید کی مار واقع ہوئی ہے، زید کی مار پڑی ہے، زید نے عمر کو مارا، تو زید کی مار کس پر پڑی؟ عمر پر پڑی، تو اسی کے لیے جو عمر کا لفظ ہے یہ مفعول بہ قرار پایا، کا ضرب زید عمرا، جیسے ضرب زید عمرا۔ وقد يتقدم على الفاعل، اس مفعول بہ میں اور ایسے مفعول مطلق میں عامل فعل ہوتا ہے، اور ابھی میں نے ذکر کیا تھا کہ فعل تو ہر فاعل کے لیے ضروری ہے، اور جب فعل متعدی ہوگا تو اس کے لیے مفعول بہ بھی ضرور ہوگا، جیسا کہ آپ پیچھے پڑھ کر کے آ چکے ہیں فاعل کی بحث میں۔ اور وہاں فعل کے لیے جب مفعول بہ بھی ہوگا، فاعل بھی ہوگا، تو ترتیب کیا ہوگی؟ تو وہاں آپ کو یہ بھی بتایا گیا تھا کہ فعل، فاعل اور مفعول میں جو ترتیب ہے عربوں کے یہاں وہ یہ ہے کہ فعل سے متصلاً فاعل ہونا چاہیے اور اس کے بعد مفعول۔ ہاں یہ ہے کہ مفعول کو جوازاً فاعل سے پہلے بھی لا سکتے ہیں، بعض صورتوں میں فاعل پر مقدم کرنا واجب بھی ہوتا ہے، لیکن ترتیب اصلی وہی ہے کہ فاعل پہلے مفعول بعد میں۔ لیکن کبھی فاعل سے پہلے بھی لایا جاتا ہے، بلکہ فعل سے پہلے بھی آ جاتا ہے۔ کہتا ہے وقد یتقدم علی الفاعل، اور کبھی مفعول فاعل پر مقدم ہوتا ہے، یعنی اس سے پہلے آتا ہے، کا ضرب عمرا زید، تو ضرب عمرا زید میں زید یہ فاعل ہے اور عمرا مفعول ہے جسے پہلے لایا گیا۔ اگلی کتابوں میں آپ اس کی مزید صورتیں پڑھیں گے کہ یہ تقدم کبھی جوازی ہوتا ہے، کبھی وجوبی ہوتا ہے، کبھی فاعل کو مفعول پر مقدم کرنا واجب ہوتا ہے، ان صورتوں میں فاعل سے پہلے مفعول کو نہیں لا سکتے، اور بعض صورتوں میں مفعول کو فاعل پر مقدم کرنا واجب ہوتا ہے۔ تو ان احکام کو، ان مباحث کو آپ انشاءاللہ اگلی کتابوں میں اور مطول کتابوں میں پڑھیں گے۔ وقد يحذف فعله لقیام قرینۃ جوازا، کہتے ہیں اور کبھی مفعول بہ کے فعل کو حذف کر دیا جاتا ہے، اس کے اندر جو عامل فعل ہوتا ہے، فعل ہی اس کے اندر عمل کرتا ہے، تو اس کے فعل کو کبھی حذف کر دیا جاتا ہے قرینہ پائے جانے کے وقت۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب اس کا حذف ہوگا تو اس پر دلالت تو ہونی چاہیے، تو دلالت کرنے والا اگر کوئی قرینہ ہے تو حذف کیا جا سکتا ہے۔ تو کہتے ہیں اور اس کے فعل کو کبھی قرینہ پائے جانے کے وقت حذف کر دیا جاتا ہے جوازن، یعنی جوازی طور پر۔ نحو زیدن فی جواب من قال من اضرب، جیسے زیدن کہنا اس شخص کے جواب میں جو کہے من اضرب، من یہاں پر استفہامیہ ہے، من اضرب کا معنی ہوگا میں کس کو ماروں، تو کہنے والا پوچھ رہا ہے میں کس کو ماروں، تو اب اس کا یہ سوال اور استفہام قرینہ بن گیا، اور جب کہا گیا زیدن تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اضرب زیدن، تو زید کو مار، تو زیدن کے فعل کو اضرب جو فعل تھا زیدن مفعول بہ کا، اسے حذف کر دیا گیا، اور قرینہ یہاں پر اس کا سوال ہے، اس کا پوچھنا ہے۔ ووجوبا فی اربعۃ مواضع، اور اس کے فعل کو وجوباً حذف کیا جاتا ہے 4 مقامات میں، 4 صورتوں میں اس کے فعل کا حذف وجوبی طور پر ہوتا ہے۔ الاول سماعی، پہلا مقام سماعی ہے، یعنی جو پہلی صورت یہاں ان 4 صورتوں میں سے بیان کرنے جا رہے ہیں، تو کہتے ہیں اس کے لیے کوئی قیاس اور ضابطہ نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر حذف کیا جاتا ہو، بلکہ عربوں سے ان مفاعیل کو حذف فعل کے ساتھ ہی سنا گیا ہے، کبھی انہوں نے اس کے ساتھ فعل کا استعمال نہیں کیا ہے، اس وجہ سے ان مفاعیل کے فعل کے حذف کو وجوبی قرار دیا گیا۔
الاول سماعی، پہلا مقام سماعی ہے. نحو امرأ و نفسہ، تو یہ جملے ہی کے مقام میں ہے، تو یہ جملہ استعمال کرتے ہیں امرأ و نفسہ جب کسی شخص کو اس کے حال پر چھوڑنے کے لیے کہنا ہوتا ہے کہ تم اس کو اس کے حال پر چھوڑ دو، اس سے کوئی تعرض نہ کرو، تو اس وقت کہتے ہیں امرأ و نفسہ، اے اترک امرأ و نفسہ. و نفسہ میں جو واو ہے یہ مع کے معنی میں بھی ہو سکتا ہے اور عاطفہ بھی ہو سکتا ہے. امرأ و نفسہ میں واو بمعنی مع لیں گے اور نفسہ کو مفعول معہ بنا دیں گے، تو معنی ہوگا تو آدمی کو اس کے نفس کے ساتھ چھوڑ دے، اس کے حال پر چھوڑ دے. اور اگر واو کو عاطفہ لیتے ہیں تو معنی ہوگا آدمی کو اور اس کے نفس کو چھوڑ دو، یعنی مقصود وہی ہے کہ اس کو اس کے حال پر چھوڑ دو اور اس سے کوئی تعرض نہ کرو. وَانْتَهُوا خَيْرًا لَكُمْ، انتہو خیر لکم، یہ قرآن مجید میں آیا ہے. اور انتہو میں جو خطاب ہے یہ نصارہ سے ہے، اہل کتاب نصرانیوں سے جو تثلیث کے معاذ اللہ قائل ہیں، تو ان سے فرمایا گیا انتہو، تم باز آ جاؤ، خیر لکم. تو یہ خیرن انتہو کا مفعول نہیں بلکہ انتہو کے لیے تو جو مفعول آتا ہے وہ عن کے صلہ کے ساتھ آتا ہے. جیسے نہی کا صلہ عن ہے ویسے انتہا کا صلہ بھی عن آتا ہے. جس ما نہاکم عنہ فانتہو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس سے تمہیں روکیں، فانتہو اے فانتہو عنہ، تو تم اس سے باز آ جاؤ. تو یہاں خیرن جو ہے یہ انتہو کا مفعول نہیں. ہاں اگر آپ اسے کہیں کہ عن کا حذف کر دیا گیا ہے تو ظاہر سی بات ہے معنی ہوگا کہ تم اپنے خیر سے باز آ جاؤ، تو ایسا معنی تو ہو نہیں سکتا ہے. یہاں یہ خیر لکم، یہاں پر ایک فعل محذوف کا مفعول بھی ہے. وانتہوا وقصدوا خیر لکم، باز آ جاؤ اور اپنی بھلائی کا قصد کرو، اپنا بھلا چاہو. تو اقصدوا فعل محذوف کا یہ مفعول بھی ہے، خیر لکم، تم اپنا بھلا چاہو. تو جب کہیں کسی بات سے کسی کو روکنا ہوتا ہے یا اسے کچھ سمجھانا ہوتا ہے تو ایسے مقام میں اس طرح کے جملے کا استعمال ہوتا ہے. وَأَهْلًا وَسَهْلًا، یوں ہی جب کوئی مہمان آتا ہے تو عرب اس وقت اس کا خیر مقدم کرتے ہوئے خیرہ مقدم بھی بولتے ہیں اور اہلاً و سہلاً مرحبا بھی کہتے ہیں. تو اہلاً و سہلاً خیرہ مقدم آپ جان چکے کہ وہ مفعول مطلق ہونے کی بنیاد پر منصوب ہوتا ہے، اس کا بھی عامل حذف کیا جاتا ہے. اور اہلاً و سہلاً یہ ہمیشہ حذف فعل کے ساتھ ہی استعمال کرتے ہیں اور یہ بھی منصوب ہے اور اس کا حذف، اس کا منصوب ہونا مفعول بھی ہونے کی بنیاد پر ہے. تو اہلاً کے فعل کی تقدیر کی جاتی ہے، یعنی اس فعل مقدر کو ظاہر کیا جاتا ہے اتیت اہلاً، کہ تم اہل میں یعنی گھر والوں میں آئے. تو یہ تالیف قلب کے لیے اور جو شخص آیا ہے اس کی حوصلہ افزائی کے لیے، اس کے استیناس کے لیے، یعنی اسے اپنے سے مانوس کرنے کے لیے کہتے ہیں اہلاً. تم اجنبی جگہ تھوڑی ہے، اپنے گھر میں آئے. اتیت اہلاً. سہلاً، یہ سہل کا معنی ہوتا ہے نرم زمین. تو زمینیں دو طرح کی ہیں، پتھریلی سنگلاخ جنہیں عربی میں حزن کہتے ہیں، اور نرم زمینیں انہیں سہل کہتے ہیں. تو آنے والے کو کہ سفر کی کلفت کو دور کرنے کے لیے تاکہ وہ زیادہ پریشانی میں نہ پڑے اپنے سفر کو سوچ سوچ کر کے، تو اس وقت اس سے کہتے ہیں وَطَيْتَ اہلاً و سہلاً. تو اہلاً کی تقدیر ہو گئی آتیتا اہلاً اور سہلاً کی تقدیر ہے وَطَيْتَ سہلاً. وَطَأَ یَطَأُ کا معنی ہوتا ہے زمین کو روندنا. قرآن مجید میں وَلَا يَطَأُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ،
کہ مجاہدین کسی ایسے مقام کو نہیں روندتے جو کفار کو غیظ دلائے، غصہ دلائے، مگر یہ کہ اس پر انہیں اجر دیا جاتا ہے۔ الا کتب لہم بہ عمل صالح آگے آ رہا ہے۔ تو سہل کا معنی نرم زمین، اور یہاں فعل مقدر کرتے ہیں وطیت سہلا، تم نرم زمین میں آئے۔ تو یہ پہلا مقام سماعی ہے کہ ان مفاعیل کو حذف فعل ہی کے ساتھ عرب سے سنا گیا ہے، لیکن ان کے حذف پر کوئی قاعدہ اور قیاس نہیں ہے کہ اس قاعدے کی بنیاد پر ان کو حذف کیا گیا، اور ان کے حذف کی وجہ جو بیان کی جاتی ہے، ان کے فعل کے حذف کی وجہ جو بیان کی جاتی ہے وہ ہے کثرت استعمال، کہ عرب چونکہ ان جملوں کا کثرت سے استعمال کرتے ہیں تو کثرت استعمال کی بنیاد پر ان کے عامل کو حذف کر دیا جاتا ہے۔ والبواقی قیاسیۃ، اب چار میں سے جو تین مقامات باقی بچے ہیں کہتے ہیں وہ باقی قیاسی ہیں، وہ قاعدہ اور قانون کے مطابق ہیں، جن کو انشاءاللہ آپ اگلے اسباق میں پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔